أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیں. ہماری گفتگو کتاب قرآن قصے تفسیر موضوعی میں آج شروع ہونی ہے 23ویں سبق میں، جو کہ ہمارا پیچھے سے چل رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر نظر. ٹھیک ہے، جناب موسیٰ کے بارے میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں جناب موسیٰ کے بچپن کے بارے میں مختصر سا سرسری نگاہ ڈالی. آپ کے بچپن کے کس حالات میں آپ پیدا ہوئے، کس حالات میں جناب موسیٰ پیدا ہوئے. حالات یہ تھے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا. جی بچوں کو، بچیوں کو تھوڑا ہی، بچوں کو، لڑکوں کو. ٹھیک ہے، ایسے حالات میں جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی اور پرورش ہوئی. ٹھیک ہے، فرقان بھائی تم گجراتی ہو. ٹھیک ہے. آج ہم بعثت سے پہلے تک جناب موسیٰ علیہ السلام کے حالات کیا تھے اس بارے میں ہم سرسری نگاہ ڈالیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم اور حکمت، صحیح فکر، صداقت، نیک عمل اور فطرت سلیم، ایک سالم فطرت پر ثابت قدمی، یہ وہ صفاتیں ہیں جو تمام نبیوں میں رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے بھی پائی جاتی ہیں. یعنی ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی، رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے بھی اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. ان کی فکر صحیح ہوتی ہے، صداقت پائی جاتی ہے ان میں، نیک اعمال اور ایک سالم فطرت پر ثابت قدم رہتے ہیں. یہ سب میں پائی جاتی ہے ہر نبی میں. اللہ کے پاک بندوں کی یہی نیکیاں اور اچھائیاں سبب ہوتی ہیں کہ خدا انہیں اپنے علم و حکمت سے پھر شرف یاب کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی بزرگ شخصیتوں کا، جو اس طرح کی بزرگ شخصیتیں ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد خدا انہیں علم و حکمت عطا کرتا ہے. حضرت موسیٰ اس کا بہترین واضح نمونہ ہے، ڈیمو ہے، جنہوں نے جوانی ہی میں اس بلند مقام کو حاصل کر لیا تھا. خداوند عالم علیہ السلام آپ کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ یعنی موسیٰ بلغ پہنچے، اشدہ توانائیوں کو پہنچے، وَاسْتَوَى اور وہ تندرست ہو گئے، یعنی اب ٹھیک ٹھاک بدن کے ہو گئے، یعنی جوانی آ گئی. تو پھر آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے انہیں وعلما، علم و حکمت عطا کر دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم تو ایسے ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیک اعمال انجام دینے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے. اور جب موسیٰ جوانی کی توانائیوں کو پہنچے اور قدرت تندرست ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی، اور ہم اسی طرح نیک عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. سبھی کا علی اصغر، غلام علی، شارف، چراغ، فرقان. حکم اور علم کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہو سکتا ہے کہ حکم یعنی عقل و فہم اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی طرف اشارہ ہو کہ آپ کو حکم عطا کیا ہے، علم نہیں ہے، علم ہے، یہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے جی. علم تو حکم یعنی کہنا آتا ہے نا، حکمن و علمان، ہم نے حکم اور علم عطا کیا. تو کیا فرق ہو سکتا ہے حکم اور علم میں؟ کہا کہ حکم یعنی عقل اور فہم اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کہ ہم نے انہیں عقل دی، فہم دی اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی. اور علم یعنی دانش و بینش اور جاننے کے معنی میں ہو یہ علم، لہذا ہم نے انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی عقل و فہم بھی دے دیا اور علم بھی دے دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان الفاظ کے استعمال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جناب موسیٰ دربار فرعون میں رہ کر
ان کے رنگ میں نہیں رنگے تھے، فرعونیوں کے رنگ میں نہیں رنگے تھے. ان کا شرک، کفر اور ظلم، زیادتی آپ کے کردار کو آلودہ نہ کر سکی. ٹھیک ہے. چوتھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کمزوروں کی مدد. حضرت موسیٰ کا ایک یہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے سماج میں رہ رہے تھے جہاں ظلم اور بیداد، ظلم و بیداد کا دورہ تھا. جی، ظلم و اور بیداد میں وہی ظلم، ناانصافی. قوم بنی اسرائیل نہایت سختی اور محرومیت کی زندگی گزار رہی تھی. فرعونی لوگ انہیں کمزور بنانے اور ذلیل و خوار کرنے پر تلے ہوئے تھے. آئے دن طرح طرح کے بہانوں سے قبطی بنی اسرائیل سے لڑ بیٹھتے تھے. وہ قبیلہ تھا قبطی، اور انہیں پریشان کرتے تھے. ایسے میں جناب موسیٰ علیہ السلام، جو کہ جسمی اعتبار سے بھی مضبوط تھے اور اچھے پاک و پاکیزہ کردار اور بہی خائی میں شہرۂ آفاق تھے. جی، یعنی مشہور تھے. قبطی اصلی جو ہے وہ مصر کے رہنے والے لوگ، جو کہ فرعون کے چاہنے والوں میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے دشمن تھے، جبکہ بنی اسرائیل کنعان کے رہنے والے اور مصر میں مہاجر تھے. ٹھیک ہے. آئیے. بنی اسرائیل کے لیے امید کی ایک کرن تصور کیے جاتے تھے آپ جناب موسیٰ. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت موسیٰ چھپ چھپا کر قصر فرعون سے نکلتے، رشتہ داروں سے ملاقات اور کمزوروں اور مظلومین کی مدد کے لیے شہر تشریف لے جاتے تھے. سورہ قصص میں ایسے ہی ایک واقعے کی طرف اس طریقے سے اشارہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخلا، یعنی موسیٰ داخل ہوئے. کہاں؟ المدینہ تھا، شہر میں داخل ہوئے. علی حین غفلتین، اس وقت داخل ہوئے کہ جب غفلت کی نیند میں سو رہے تھے فرعونی. من اہلہا فوجد فیہا رجلین، انہوں نے وہاں پر دیکھا دو مردوں کو، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے. ہاذا من شیعتی و ہاذا من عدوی، وہی ہے فوقذا، یاد ہے وہ فوقذا، گھسا مار دیا تھا جناب. ٹھیک ہے. کیا دیکھا؟ ایک دشمنوں میں سے تھا، تو دو، دیکھیے، دو آدمیوں کے لڑتے ہوئے دیکھا. ایک ان کے شیعوں میں سے تھا، من شیعتے ہی ان کے شیعوں میں سے تھا، وہذا من عدوی، اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. تو جو جوان شیعہ جو تھا فاستغاثہ، استغاثہ کیا؟ مدد طلب کی جناب موسیٰ سے. اللہ، کس نے؟ اللہ من شیعتی، جو ان کا چاہنے والا تھا حضرت موسیٰ کا، اس نے ان سے مدد طلب کی. الذی من عدوی، اس کے مقابلے پر جو ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو کیا ہوا؟ فوقذہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غصہ مار دیا. فقضا علیہ، اور اس پہ قضا ماری ہوئی، وہ مر گیا. جی، موسیٰ نے ایک ایسا غصہ مارا کہ اس کی زندگی موت ہو گئی کا فیصلہ کر دیا. پھر جناب موسیٰ نے جب یہ کام ہو گیا تو کہا ذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل، انہ عدو مضل مبین. ٹھیک ہے. یقیناً شیطان کے عمل سے تھا، اور یقیناً شیطان دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے. یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد قبطی کو جان سے مارنے کا ارادہ تو رکھتے نہیں تھے، بس ایسے غصہ مارا تھا. جیسا کہ آیت کریم ہے فقضا علیہ، کہ لفظ سے یہ بات واضح ہے، اس لیے کہ اگر آپ اسے جان سے مارنے کا ارادہ رکھتے ہوتے تو اس کی جگہ قتل کا لفظ استعمال ہوتا، فقتلہ. تو چونکہ یہ قتل خطا ہے، اس دھوکے میں بس گھوسا لگا ہوتا ہے، بات ہم غلط جگہ لگ جاتی ہے چوٹ. اور ایک ظلم پیشہ کافر کے مقابلے میں ستمدیدہ مظلوم کا دفاع کرتے ہوئے یہ انجام پایا. لہٰذا اس میں کوئی حضرت موسیٰ کا کوئی گناہ خطا نہیں ہے. پھر بھی کیونکہ اس قتل کی وجہ سے فرعونیوں میں جذبہ انتقام بھڑکنے کا امکان تھا، اور ان کے ظلم و ستم میں، کیونکہ فرعونیوں میں سے تھا وہ جو مارا، اس میں شدت کے امکانات تھے، اسی وجہ سے یہ قتل مصلحت کے خلاف تھا. لہذا پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے شیطانی کام قرار دیا، اور اس جلد بازی اور احتیاط نہ کرنے، یعنی ترک اولا کو، پر خدا سے استغفار کیا. یعنی میں نے بہتر یہ تھا کہ میں احتیاط سے کام لیتا، لیکن نہیں کیا. ٹھیک ہے. ترک اولا ہوا، استغفار کیا. بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال، تو جناب موسیٰ نے کہا رب، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر مصیبت مول لے لی، میں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا. مثلا فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے ہجرت، اب کیونکہ گڑبڑ ہو گئی تھی، انتقام کا مسئلہ بن سکتا تھا، یہ وہیں راتوں رات انہیں فرار کرنا پڑا. حضرت اللہ کی مغفرت
معنوی کمالات اور جسمانی رعنائیوں کی شکل میں آپ پر ہونے والے جو مسلسل لطف الہی تھے، الطاف تھے، لطف تھے، مسلسل مغفرت تھی، آپ کو معنوی کمالات بھی ملے ہوئے تھے، جسمانی خوبصورتی، لمبے تڑنگے، سنا طاقتور تھے جناب موسیٰ، یہ سب اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا سے یہ عہد کرتے ہیں کہ میں کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا اور ہمیشہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں گے، جیسا کہ بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے شیطان الرجیم قال، تو جناب موسیٰ نے کہا رب میرے پروردگار بما انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر نعمت نازل کی ہیں، عطا کی ہیں، لہذا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ لیکن مرد قبطی کے قتل کی خبر فرعون کے دربار میں پہنچتے ہی قوم کے ذمہ دار افراد سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یعنی سر جوڑ کے بیٹھنے کا مطلب تھا میٹنگیں ہوئی تاکہ جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کیا ہے مشورہ کر سکے، جناب موسیٰ کو قتل کرنے کا مشورہ کر سکے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی قتل نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب کا پیش خیمہ تھا، یہاں سے انقلاب برپا ہو سکتا تھا، اسی وجہ سے حکومت نے اس مسئلے کو اہمیت دی اور موسیٰ کو قتل کرنے کے بارے میں رائے گیری شروع ہو گئی۔ اس کی خبر دربار فرعون کے ایک نیک اور شریف آدمی کے ذریعے جناب موسیٰ کو ہو گئی کہ بھائی تمہارے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، لہذا آپ نے مصر سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، جیسے کہ بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ٹھیک ہے، اور ادھر آخر شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یسعی دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا یا موسیٰ ان البلا، کہ یہ گروہ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دے، لہذا فخرج، تم یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا، تو جناب موسیٰ وہاں سے شہر سے باہر نکلے اور خوف زدہ یترقب، ادھر وہ کیا کر رہے تھے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نکلے اور کہا کہ قال رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگارا مجھے ظالم قوم سے نجات دے، محفوظ رکھ۔ اب یہاں سے مصر سے آپ کدھر گئے، مدین میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، شادی خانہ آبادی، جی کیسے ہوئی، میں نے آپ کو پیچھے جب یہ کتاب شروع میں پڑھا رہے تھے قصوں کی بارے میں، جب بتایا تھا کہ جناب موسیٰ جب یہاں سے گئے تو دیکھا ایک جگہ پہنچے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے جانور پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں جو پیڑ کے نیچے اپنے جانور لیے کھڑی ہوئی ہیں، پوچھا تو کہا یہ پلا کے جائیں گے، ہم بعد میں پلاتے ہیں، شرم کی وجہ سے کہ بھائی ایک جو نزاکت ہوتی ہے کہ یہ سب نامحرم ہے یہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ننگے پاؤں زیادہ راہ کے بغیر، نہ کوئی بھائی رات میں ایسے جا رہے تھے نا خالی ہاتھ، نہ معاملہ دیکھا، غصہ لگا، وہ مر گیا تو وہیں سے نکلنا پڑا انہیں، نہ کوئی سامان تھا نہ کچھ، ٹھیک ہے، بیابانی راستہ اختیار کیا اور اب بھی جنگل کی طرف سے نکلے اور شہر مصر سے نکل پڑے، آپ کو بس خدا سے امید تھی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو خود سے کہا انہوں نے عسیٰ ربی، کہ ان قریب پروردگار مجھے ان یہدینی سواء السبیل، سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا، کہیں ہمیں مجھے ضرور پہنچائے گا۔ اللہ سے امید جب ایک نیک عمل کے ہمراہ ہو گئی، یعنی دو لڑکوں کی مدد، دو لڑکیوں کی مدد، بھائی ایک تو اللہ سے امید تھی، اس کے بعد آپ نے ایک نیک عمل کیا دو لڑکیوں کی مدد، تو آپ کی زندگی میں اس کے بہت آثار رونما ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما ورد ماء مدین، جب وہ مدین کے پانی پر وارد ہوئے، یعنی جہاں پانی پلایا جاتا تھا، وجد علیہ امۃ، وہاں پر انہوں نے قوم کو دیکھا، من الناس، لوگوں کے گروہ کو دیکھا، یسقون، کہ وہ سب سیراب کر رہے ہیں، ووجد من دونہم، ان سب کے علاوہ امرأتین، دو لڑکیوں کو بھی دیکھا، تذودان، جی جو اپنے جانوروں کو دور کر رہی تھی، قال ما خطبکما، تو موسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، قالتا، ان دونوں نے کہا لا نسقی، ہم سیراب نہیں کریں گے، حتی یصدر الرعاء، جب کیا کہا کہ جب تک ساری قوم ہٹ نہ جائے، وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے بابا ایک ضعیف العمر انسان ہیں، یہ کمزور ضعیف ہے، اس لیے ہم آئے ہیں جانوروں کو پلانے پانی، گھر میں کوئی مرد ایسا ہے نہیں، بابا ہے وہ بیمار بزرگ ہیں، لہٰذا ہم آئے اور ہم جب تک نہیں پلائیں گے اپنے جانوروں کو جب تک یہ لوگ نہ ہٹ جائیں، محرم نامحرم والا۔ اور جب مدین کے چشمے پر وارد ہوئے تو لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی،
اور ان سے الگ دو عورتیں تھیں جو اپنے جانوروں کو دور کر رہی تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے جب تک ساری قوم ہٹ نہ جائے، اور ہمارے بابا ایک ضعیف اولاد۔ جناب موسیٰ نے ان دونوں کی بات چیت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ دونوں پاک دامن ہیں، نیک ہیں، اور کیونکہ ان کے باپ سن رسیدہ ہے لہٰذا خود ہی مجبوراً اپنی بھیڑوں کو سیراب کرنے چلی آئی ہیں، اسی لیے آپ نے اجرت بغیر مانگے ان کی مدد فرمائی اور بس خدا سے لو لگائے رکھی۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسقا لہما، ان دونوں کے لیے آپ نے ان کے جانوروں کو سیراب کیا۔ ثم تولا، اور پھر الی الظل، اور ایک سائے میں آ کر پناہ لے لی، بیچارے کہیں سایہ تھا، تھکے ہارے بیٹھ گئے۔ فقال، اور آپ نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جی عرض کی پروردگار یقین میں نے خیر کا محتاج ہوں، اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیجے گا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس نیک کام کا انعام مل گیا، یعنی ایک پناہ گاہ مل گئی۔ پناہ چاہیے تھی نا انہیں، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی بھی نہایت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ جاءت وہ لڑکی آئی ہو جناب موسیٰ کے پاس، احداہما ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، وہ اس حالت میں آئی کہ جب وہ چل رہی تھی اللہ استحیاء نزاکت و شرم کے ساتھ، شرم و حیا جو ایک لڑکی میں ہوتی ہے اسی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ قالت، اس نے کہا ان ابی یدعوک، کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک، تاکہ تمہیں جزا دے، اجر ما سقیت لنا، جو تم نے ہماری ان کو سیراب کیا ہے اس کا اجر تمہیں دے سکے۔ فلما جاءہ، اور جب جناب موسیٰ ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، پوری دعووں نے جب جناب شعیب نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا، کون ہو، کہاں سے آؤ، کیا ہے، تو انہوں نے جب اپنی پوری داستان بیان کر دی، قالا، تو جناب شعیب نے کہا، یعنی اس لڑکی کے والد نے، لا تخف، تو اب تم نہ ڈرو، نہ جاؤ تم من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ اتنے میں دونوں میں سے ایک لڑکی کمال شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے پانی پلانے کی اجرت دے دیں تاکہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور اپنا قصہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، اب تم ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے وہ انسان؟ جناب شعیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان بزرگوار پر اطمینان کر کے آسانی کے ساتھ اپنی داستان سنا دینے سے، کتنے آسانی سے آپ نے اطمینان کر لیا ان پر، جاتے اپنی ساری داستان بھی بتا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بزرگوار کوئی نیک انسان اور مردان خدا میں سے تھے۔ روایات کے مطابق وہ جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ آخرکار اپنی نیک نیتی اور عمل صالح کی بدولت آپ جناب شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی شادی۔ قالا، تو جناب شعیب نے کہا انی اریدو، میں ارادہ رکھتا ہوں، انکحکا، کہ میں نکاح کروں تمہارا، احدی ابنتی ہاتین، ان دونوں میں سے ایک لڑکی کا، جی تم سے۔ انہوں نے شعیب، یعنی انہوں نے کہا، شعیب نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے زندگی کے اس مرحلے پر حضرت موسیٰ کی 3 دعائیں قبول فرمائیں۔ پہلی، راستہ پا لینے کی دعا جو کی تھی آپ نے کہ مجھے راستہ کچھ دکھا، کہ موسیٰ نے مصر سے نکلنے کے بعد صحرا میں خدا سے دعا کی اور فرمایا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، پیچھے گزرا۔ دوسرا، ستمگروں سے نجات پانے کی دعا کی تھی آپ نے، جو کہ مصر سے نکلتی آپ نے کی تھی، اور فرمایا تھا قال رب نجینی من القوم الظالمین، اور یہ دعا جناب شعیب کے گھر پہنچتے ہی قبول ہو گئی، اور جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، نہ جاؤ تم من القوم الظالمین۔ تیسری، حصول روزی اور خیر ملنے کی دعا فرمائی تھی آپ نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جسے خداوند عالم نے جناب شعیب علیہ السلام کے یہاں مزدوری اور آپ کی ایک بیٹی سے شادی کی شکل میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہوا، جوانی کے عالم میں جناب موسیٰ نے خدا کی طرف سے علم حکمت حاصل کر لیا۔ جوانی کے ایام میں ایک مظلوم بنی اسرائیل کا دفاع بچاؤ کرنے کی وجہ سے جناب موسیٰ فرعونیوں کی نگاہوں میں آ گئے، اسی وجہ سے آپ نے مصر سے ہجرت کی۔ مصر سے مدین ہجرت کے نتیجے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کی لڑکی سے شادی کی اور 10 سال ان کے پاس رہے۔ 10 سال کے بعد پھر واپس پلٹے تھے۔ حکم اور علم جو خداوند عالم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اس سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کا شعور مثلا، اور علم یعنی علم۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غیظ و غضب کا شکار کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے
دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور اپنے چاہنے والے کی وجہ سے اس کو جو مارا جو دشمن تھا وہ مر گیا. مصر سے نکلنے کے بعد جناب موسیٰ کے لیے کیا حادثہ پیش آیا؟ وہی گئے وہاں پہ سیراب کیا وغیرہ. جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان پہچان اور شادی کیسے ہوئی؟ ابھی پڑھ کے آئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ